ہیومن ٹریفکنگ جو ہے پاکستان میں ہمیشہ سے بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ہیومن ٹریفکر ڈفرینٹ قسم کے روٹس اختیار کرتے ہیں لوگوں کو، جو جاب سیکرز ہیں، جو روزگار کی بہتر تلاش میں جو ان کے وکٹمز ہیں، انہیں لبھانے کے لیے اور ان کو یورپ کے اور امریکہ کے خواب دکھا کر۔ جو اب موجودہ تھے راشد بھٹی صاحب، اور اس کے بعد جو ان سے پہلے ایڈی ڈپارچر تھے وسیع اللہ بھٹی صاحب، تو ان دونوں کا تبادلہ ہوا ہے امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے، جو ابھی ریسنٹلی سی پورٹ پہ تھے۔ جو ہے کہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے لوگ جو ہے مختلف طریقے گئے، اور ایک دو بڑے حادثات ہوئے لیبیا میں، جس میں پاکستانی کافی تقریباً 200 یا 250 300 افراد سے زیادہ جو ہے وہ پاکستانی بہت ہوئے۔ ایڈی ڈپارچر کا مطلب ہے کہ پاکستان سے جانے والے جو بھی راستے ہیں ان کو وہی ایئرپورٹ سے جو بھی انٹرنیشنل فلائٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے، تمام شفٹیں ان کے اندر آتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل جواد، ایک مرتبہ پھر نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ میرے ساتھ نادر خان ہیں، سینئر صحافی۔ نادر صاحب، آج ہمارا جو موضوع ہے، جس پر ہم نے پچھلے 2 پروگرام بھی کیے ہیں کہ نئے FIA کراچی میں نئے ڈائریکٹر تعینات ہوئے ہیں، ظہیم اقبال شیخ صاحب اور سلام شیخ صاحب کا تبادلہ ہوا ہے ڈائریکٹر ایڈمن کے طور پہ۔ ظہیم اقبال شیخ صاحب نے پچھلے ہفتے، اس ہفتے کے شروع میں ہی چارج دیا ہے، اور انہوں نے اس ہفتے کے دوران 2 بڑے تبادلے کیے ہیں 2 فیزز میں، جس میں مجموعی طور پر 7 افسران کا تبادلہ ہوا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ یہ تبادلے کیوں ہوئے ہیں اور ان کی کیا امپورٹنس ہے۔ تو آپ پہلے تو یہ بتا دیجیے ہمارے ناظرین کو کہ یہ کون کون سے تبادلے ہیں۔ جی بہت شکریہ عادل صاحب۔ ظہیم اقبال شیخ صاحب نے پچھلے ہفتے جب چارج لیا، اس کے بعد انہوں نے مختلف ہیڈ سے جو ہے سرکل ہیڈ سے انہوں نے ملاقاتیں کی، ان سے رپورٹس ان کی کارکردگی کے حوالے سے کیا، پھر مختلف سرکلس کا انہوں نے دورہ کیا، اور اس کے بعد پھر یہ رواں ہفتے جو چل رہا ہے اس میں منڈے سے انہوں نے پھر ایک پہلا سب سے بڑا تبادلہ کیا، جس میں ہوا تو یہ تھا کہ 2 کمرشل بینکنگ سرکل کے 2 افسران کے خلاف شکایات بہت زیادہ آ گئی تھی، جس کی وجہ سے ابتدا انہوں نے وہیں سے کی، لیکن اس میں 2 کمرشل بینکنگ سرکل کے افسر جو SHO شاہد حسین انسپیکٹر جو ہیں، اور ایک چودھری بلال احمد ہیں جو سب انسپیکٹر ہیں، ان کا تبادلہ ہوا تھا، اور AHTC کے SHO شیخ سہیل کا جو ہے وہ تبادلہ کیا گیا پہلے فیز میں، اور دوسرے فیز میں گزشتہ جمعرات کو یعنی کہ وہ تبادلے ہوئے ہیں، اور اس میں امیگریشن پر جو ہے وہ سب سے زیادہ وہ ہوا ہے، اور امیگریشن میں جو AD ڈپارچر ہیں راشد بھٹی صاحب، ان کو میرپور خاص بھیجا گیا ہے، اور میرپور خاص میں جو محمد اقبال صاحب تھے ان کو جو ہے وہ سی پورٹ تعینات کیا گیا ہے، اور جو سی پورٹ پہ جو AD وسیع اللہ بھٹی تھے انہیں بلوچستان 6 مہینے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور AHTC میں ایک AD ہیں، ان کا نام بہزاد احمد ہے، بہزاد احمد کو AD ڈپارچر بہزاد احمد ہے، آئی تھنک ان کا نام۔ اچھا، بہزاد احمد، جی ان کو AD ڈپارچر تعینات کیا گیا ہے راشد بھٹی کی جگہ پر۔ تو یہ تبادلے ہوئے ہیں، ابھی دیکھیں تو اس میں تو 2 پہلے ہم آگے بات کرتے ہیں، پہلے 2 امپورٹنٹ تبادلے ہیں 2 افسران کے۔ ایک پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کہ سہیل شیخ صاحب کا جن کا تبادلہ ہوا ہے AHTC سے، تو اس تبادلے پہ کوئی شکایت یا کوئی کمپلین یا اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں دکھائی دیتی؟ نہیں، ایسا ان کے خلاف کوئی ایسی کمپلین وغیرہ کوئی نہیں ہے، لیکن وہ بظاہر ایک نارمل روٹین کا تبادلہ لگتا ہے، لیکن انسپیکٹر جو شاہد احمد ہیں جو SHO کمرشل بینکنگ سرکل تھے، اور چودھری بلال احمد جو کمرشل بینکنگ سرکل میں سب انسپیکٹر تھے، ان کے خلاف شکایت آئی تھی۔ شکایت یہ تھی کہ اس 2 ہفتے پہلے ایک نہیں، لیکن وہ تو آپ پہلے بیان کر چکے ہیں، میں صرف ان کی بات کر رہا تھا۔ پھر اب آ جاتے ہیں ہم دوسرے تبادلوں کی طرف۔ اس میں جو AD ڈپارچر کا تبادلہ ہوا ہے، جو اب موجودہ تھے راشد بھٹی صاحب، اور اس کے بعد جو ان سے پہلے AD ڈپارچر تھے وسیع اللہ بھٹی صاحب، تو ان دونوں کا تبادلہ ہوا ہے امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے، جو ابھی ریسنٹلی سی پورٹ پہ تھے۔ تو اس تبادلے کی کیا اہمیت ہے؟ اس تبادلے کے پیچھے زیادہ تر وہ ہے جو وزیر اعظم کو رپورٹ ایک جو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے گئی ہے، کہ جو لیبیا میں 2 واقعات بڑے ہوئے تھے، کیونکہ کراچی ایئرپورٹ میں کیا واقعات تھے اس میں جو ہے کہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے لوگ جو ہے مختلف طریقے گئے، اور ایک 2 بڑے حادثات ہوئے لیبیا میں، جس میں پاکستانی کافی تقریباً 200 یا 250 300 افراد سے زیادہ جو ہے وہ پاکستانی اس میں ہوئے۔ تو اس میں یہ رپورٹس تھیں کہ کراچی ایئرپورٹ سے سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور اس زمانے میں ہی وسیع اللہ بھٹی کو جو AD ڈپارچر سے ہٹا کر جب سی پورٹ تعینات کیا گیا تو اسی شکایت پر کیا گیا تھا کہ ان کے خلاف بڑی شکایت تھی، کیونکہ بہت سارا آپریشن جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ منتقل ہو گیا تھا، چاہے وہ ملتان سے کوئی لوگ آ رہے ہوں، چاہے پشاور سے لوگ آ رہے ہوں، یا کوئٹہ سے لوگ آ رہے ہوں،
انہوں نے کراچی ایئرپورٹ کا راستہ اپنایا تھا یہاں غیر قانونی طریقے سے نکلنے کے لیے. وسیم بھٹی کے میرے خیال تعیناتی کے بعد ہی یہ کہا جاتا ہے کہ اس رپورٹ کے مطابق کہ اس کے بعد جو ہے ایف آئی اے امیگریشن کراچی پہ ڈائیورٹ کیا ہیومن ٹریفکرز نے اپنا بالکل پورا جو ان کا ٹریولنگ کا ان کے جو وکٹمز ہوتے ہیں ہیومن اسمگلنگ کے ہیومن ٹریفکنگ کے انہیں ڈائیورٹ کیا, انہیں یہاں سے ٹریول کرایا اور وہ زیادہ تر دبئی کے راستے گئے لیبیا اور وہاں سے پھر انہوں نے لانچوں میں اٹیمپٹ کیا. تو یہ ایک نیا روٹ کھلا تھا امیگریشن کا جو نیا تو نہیں تھا لیکن اس زمانے میں ایک دم اپنے عروج پہ پہنچا. بس اس میں رفتار تیز ہو گئی تھی. مثلا یہ رواں سال کے شروع کی بات ہے نا, تو اسی کے اوپر جب لیبیا میں جو 2 حادثات ہوئے, کشتی کے 2 بڑے حادثات ہوئے, تو اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف جو سابقہ وزیر اعظم تھے انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی کے لیے جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی اے کو ہدایت کی تھی. اور وہ جو ڈی جی ایف آئی اے کی جو رپورٹ تیار ہوئی تھی ان کی نگرانی میں جو ایک کمیٹی پوری بنی تھی, انہوں نے رپورٹ تیار کر کے جو وزیر اعظم ہاؤس بھیجی ہے, تو اطلاعات یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو شکایت میں جو کراچی ایئرپورٹ کا ذکر آیا تھا تو اس میں وسیم اللہ بھٹی کو ہٹانے کا مقصد یہ تھا کہ اس رپورٹ میں ان کا نام آیا تھا. اس کے بعد پھر راشد بھٹی کا معاملہ یہ ہے کیونکہ اے ڈی ڈپارچر سب سے زیادہ نظر میں رہتا ہے کراچی. امپورٹنٹ پوسٹ ہے کیونکہ ہیومن ٹریفکنگ کی روک تھام کے لیے اے ڈی ڈپارچر بہت کوئی بھی ڈائریکٹر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا اعتماد کا آدمی وہاں پہ رکھے جو کہ تاکہ اس کو یہ پتہ رہے کہ کیا, کیونکہ اے ڈی ڈپارچر کا مطلب ہے کہ پاکستان سے جانے والے جو بھی راستے ہیں ان کو وہی ایئرپورٹ سے جو بھی انٹرنیشنل فلائٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے, تمام شفٹیں ان کے اندر آتی ہے. میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلوں کہ ہیومن ٹریفکنگ جو ہے پاکستان میں ہمیشہ سے بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہیومن ٹریفکر ڈفرینٹ قسم کے روٹس اختیار کرتے ہیں لوگوں کو, جو جاب سیکرز ہیں, جو روزگار کی بہتر تلاش میں جو ان کے وکٹمز ہیں انہیں لبھانے کے لیے اور ان کو یورپ کے اور امریکہ کے خواب دکھا کر. تو یہ زیادہ تر یورپ جایا جاتا ہے پاکستان میں. پہلے یہ بلوچستان کے راستے ایران, ترکی اور اس کے ذریعے سے وہ روٹ تھا. تو چونکہ ان ممالک کی حکومتوں نے ان روٹس پر سختیاں کی تو ان ہیومن اسمگلرز نے اپنا راستہ یہ بدلتے رہتے ہیں, اپنے روٹس یہ کبھی افریقہ کی طرف کر لیتے ہیں, کبھی لیبیا کی طرف کر لیتے ہیں, لیبیا بھی افریقہ کا ہی پارٹ ہے, افریقہ کے دیگر ممالک کی طرف کر لیتے ہیں, اور ان کا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن جو ہے ان کی ہوتی یورپ ہے جہاں وہ پہنچنا چاہتے ہیں. اور اسی میں پہلے یہ ترکی کے بارڈر پہ مارے جاتے تھے, انہیں جہاں بھاگ ہوتے تھے بہت بڑی تعداد میں, اور یا ایران کے بارڈر پہ, اور اب یہ لیبیا میں اور اٹلی کی طرف جاتے ہوئے لیبیا سے کشتیوں میں جو کہ بہت ہی خستہ حال کشتیاں ہوتی ہیں بڑی, اور ان کے ذریعے سے اس میں سینکڑوں کی تعداد میں اور بعض اوقات سینکڑوں سے بھی زیادہ ہزار کی تعداد میں لوگ سوار کیے جاتے ہیں اور اس سے یہ وہ ہوتا ہے. تو نادر صاحب واپس آتے ہیں اس کی طرف ہیومن اسمگلنگ کا. میں نے کہا تھوڑا ہیومن ٹریفکنگ کا لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ پاکستان میں کس طرح ہوتی ہے. تو یہ نیا روٹ لیبیا کا کھلا تھا اور اس وقت, لیکن وسیم اللہ بھٹی کو اس وقت کیوں نہیں بلوچستان تبادلہ کیا گیا اور اس وقت ان پہ کیوں یہ وہ نہیں؟ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو نئے ڈائریکٹر کا امتحان ہے. میری جو اطلاعات ہیں کہ شاید وہ رپورٹ اب وہ تیار ہو گئی ہے جس کو وزیر اعظم نے, گزشتہ وزیر اعظم یعنی سابق وزیر اعظم جو ہے ہمارے شہباز شریف صاحب نے وہ آرڈر کی تھی, لیکن اس پہ رپورٹ کوئی بن گئی ہے اور اس رپورٹ کی روشنی میں یہ سب چیزیں کی گئی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے معاملہ, رپورٹ کی روشنی میں کی گئی ہے, لیکن اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ان کو بلوچستان کیوں بھیجا گیا. اگر بلوچستان اس لیے بھیجا گیا کہ کوئی ایک سیف سائڈ کر کے سائڈ پہ کرنا ہے, یا ان کے خلاف واقعی کوئی ایک بڑی انکوائری شروع ہو گئی ہے اور اس کے آگے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, 1 آدھ مہینے میں اس کی رپورٹ کا جو ہے. تبادلوں کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ اس میں زعیم اقبال شیخ صاحب نے اپنی تعیناتی کے بعد جو پہلے 2 تبادلے کیے ہیں وہ کمرشل بینکنگ سرکل اور امیگریشن میں ہوئے. بالکل. اور ان تبادلوں میں ایک دوسری رائے یہ پائی جاتی ہے کہ آیا یہ وہ سب لوگ تھے جو سابق ڈائریکٹر عبدالسلام شیخ کے قریبی لوگ سمجھے جاتے تھے. نہیں, اس میں ابھی 2-3 ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اس وقت اینٹی کرپشن سرکل ہو, کارپوریٹ کرائم سرکل ہو, یا کمرشل بینکنگ سرکل ہو, یا اسٹیٹ بینک سرکل ہو, اس میں زیادہ تر افسران وہ تھے جو ایک ٹیم بن کے بھی چل رہے تھے. مثلا جو 1-1.5 سال میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 2-3 کا ٹولہ جو ہے وہ ایک ٹیم بنا رہا تھا, لیکن وہ نگرانی جو ہے وہ کبھی کارپوریٹ کرائم سرکل میں جاری تھی اس کی, اور کبھی وہ کمرشل بینکنگ سرکل میں جاری تھی. نہیں, لیکن میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ تبادلے اس بنیاد پہ کیے گئے ہیں, کارکردگی کی بنیاد پہ یا پرفارمنس کی بنیاد پہ کیے گئے ہیں, یا اس وجہ سے کہ نئے ڈائریکٹر اپنی ٹیم لانا چاہتے ہیں اور وہ اپنے اعتماد کے لوگوں کو اہم جگہوں پہ تعینات کرنا چاہتا ہے. نہیں, کیونکہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ ایسے 2 یا 3 افسران ہیں, خاص طور پہ سرکل ہیڈز ہیں. لیٹ سپوز کہ اسٹیٹ بینک سرکل کے جو ہمارے ڈی ڈی ہیں ایاز مہر صاحب, جی, اور کارپوریٹ کرائم سرکل جس کی سب سے زیادہ شکایتیں ہیں ان کے جو ڈی ڈی ہیں عمران ریاض صاحب,
ان دونوں کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ وہ سابق ڈائریکٹر عبدالسلام شیخ سے ان کی ایکویژن رہی تھی، لیکن وہ کیونکہ سسٹم کا حصہ تھے، وہ بھی اس سسٹم کا پارٹ تھے، تو وہ اپنی الگ راجدھانی بنا کے چل رہے تھے اس وقت، اور وہ ڈائریکٹر کے ساتھ ایکویژن میں نہیں تھے، اور ڈائریکٹر ان سے خوش نہیں تھے، انہیں ہٹانا چاہتے تھے، لیکن چونکہ وہ بھی بہت ہی پاورفل سسٹم سے آئے ہوئے تھے، اور اسی سسٹم سے جس سے اس پچھلے سال میں جو چل رہا تھا جو سندھ کا سسٹم ہے. آپ اصل میں دیکھنا صرف یہی ہے، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ ابھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور انسپیکٹرس کے تبادلے تو شروع میں کیے جائیں گے، مزید بھی ہوں گے، کارپوریٹ کرائم سرکل سے بھی ہوں گے، اور کمرشل بینکنگ سرکل سے بھی ہوں گے، اے سی سی سے بھی ہوں گے، ایس بی سی سے بھی ہوں گے، لیکن اصل امتحان ڈائریکٹر کا اے ڈی جی کے ذریعے جو ڈی جی آفس کو جو سرکل ہیڈس کی تبدیلی کا امکان ہے، جو نام بھیجے گئے ہیں، اس میں سے کتنی منظوری ڈی جی آفس کی طرف سے ہوتی ہے، یہ دیکھنا ہے. کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ سسٹم کے ذریعے جو تعیناتیاں ہوئی تھیں، وہ اگر کارپوریٹ کرائم سرکل ہوں یا اسٹیٹ بینک سرکل ہو، کیونکہ وہ ایک تاثر یہ تھا کہ وہ انڈرسٹینڈنگ ان کی سلام شیخ صاحب سے نہیں تھی، تو اسی وجہ سے جو ہے ان کی تعیناتی یہاں رکھی گئی. اور وہ پھر ایسے دیکھا جائے گا کہ یہ پرفارمنس بیس، لیکن اس کا پتہ شاید آنے والے دنوں میں ہی چلے گا، کیونکہ اگر یہ وہ افسران جن کے حوالے سے شکایتیں موجود ہیں، اور اگر وہ بھی اپنے عہدوں پر موجود رہتے ہیں، خاص طور پہ 2 سرکل ہیڈز جن کا میں نے ذکر کیا، کہ ہو سکتا ہے کہ نئے ڈائریکٹر ان کے ساتھ کام کرنے میں رضامند ہو. ہم ان کی کارکردگی پہ کوئی سوال نہیں اٹھا رہے، لیکن ان کے سرکلز میں ہونے والی شکایتوں ضرور ریکارڈ کا حصہ ہیں. لیکن اصل میں صرف وہ امتحان یہی ہے نا کہ اگر تاثر وہ 10-15 دن میں کلیئر ہو جائے گا کہ اگر سرکل ہیڈ تبدیل ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری اپنی ٹیم لے کر آئیں گے زعیم اقبال شیخ، اور وہ پوری اپنی ٹیم کے ساتھ ایک کارکردگی دکھانا چاہتے ہیں. لیکن اگر وہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ مقصد یہ سارے سرکل پہ تعینات رہیں، تو پھر معاملہ جو ہے وہ 50-50 پر ہوگا کہ مقصد وہ کیا کارکردگی دکھائیں گے، اور جو پچھلے 1 سال کی جو لو کارکردگی ہے ایف آئی اے کراچی کی، وہ کیسے اٹھا پائیں گے. کہ مقصد وہ ایک پوری جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ بھائی آپ 1,45,000 ڈالر جو آپ پوری مہم کے دوران آپ صرف اتنے، تو اس ایک ہفتے میں یا اگلے آنے والے ہفتوں میں پتہ لگے گا، اس مہینوں میں پتہ لگے گا کہ ایف آئی اے کراچی کتنے زیادہ پرفارمنس بندی کے خلاف بالکل اور دیگر بڑے کرپشن کیسز میں کیا کارکردگی دکھاتی ہے. تو آج کا پروگرام اتنا ہی. اب ہمیں اجازت دیجیے گا. اس سے پہلے ایک میں آخری بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے خیر خواہ جن کا ایف آئی اے سے ہی تعلق ہے، ان کے مشورے کے مطابق کہ ہم جتنے بھی ایف آئی اے افسران کو یہاں ڈسکس کرتے ہیں، ان کے لیے یہ فورم موجود ہے، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان پہ بات کرنے سے پہلے ان سے فون کیا جائے اور ان سے رابطہ کیا جائے اور ان سے ان کا موقف معلوم کیا جائے. اگر وہ اس کے بعد بھی پروگرام نشر ہونے کے بعد بھی اپنا موقف دینا چاہتے ہیں، تو یہ ہمارا فورم ان کے لیے حاضر ہے اور وہ ہم سے بات کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ہم بات کرنے کی کوشش ہی کر سکتے ہیں، کسی سے زبردستی نہیں کر سکتے. جو ہم سے بات کرنا چاہے یا اپنا پیغام کسی بھی ذریعے سے ہم تک پہنچائے گا، ہم اس کو ضرور نشر کریں گے. شکریہ.